صلوات سارے حضرات پڑھیں بلند آواز سے۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ کریم اللہ بحق شہیدان کربلا جتنے عزاداران تشریف فرما ہے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں پروردگارہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مومنین جو جوان بے روزگار ہیں کریم اللہ انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جنہیں روزگار دیا ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زار ہیں انہیں زار عطا فرما۔ کریم مالک خالق بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہی عطا فرما۔ ایک مومن مخصوص سید زادہ پردیس میں مشکل میں مبتلا ہے میرا اللہ، اسے رہی عطا فرما، اس کی مشکل آسان فرما۔ کریم مالک خالق تمام عزاداران امام مظلوم کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، تکفیری گروہ کو نیست و نابود فرما، ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما، دشمنان اعضاء کو تباہ و برباد فرما۔ میرا اللہ اس تکفیری گروہ کو عذاب آخرت سے پہلے عذاب دنیا میں معذب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے خدمت گزاروں سے شمار فرما، امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔
أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات. سامعین گرامی قادر حاضرین مجلس، کل بھی اسی حدیث مبارک کو موضوع کلام بنایا تھا۔ سید الانبیاء نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون، قیامت کے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کامیابی سرکار نے فرمایا علی والوں کے لیے ہے، شیعیان امیر المومنین کے لیے ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ محب علی ہونا اور بات ہے، شیعہ علی ہونا اور بات ہے۔ محبت بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن شیعہ ہونا اور بات ہے۔ اور عرض کیا تھا فرق اتنا ہے کہ محبت امیر المومنین، محبت آل رسول کے ساتھ اگر اطاعت بھی جمع ہو جائے تو پھر بن جاتا ہے بندہ شیعہ۔ سرکار باقر العلوم علیہ السلام اللہ آپ کو سلامت رکھے، جتنا درود پاک قوم شیعہ پڑھتی ہے نا، خدا جانتا ہے کوئی بھی نہیں پڑھتا، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ مجلس جو ذکر اہل بیت کی مجلس ہے، یہ جو درود پاک ہے یہ زینت ہے مجلس کی۔ سرکار کا نام سن کر حدیث پاک ہے کہ من سمع اسمی ولم یصلی علی فقد جفانی، سرکار کا نام مبارک سن کر درود بھیجنا واجب ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں جو میرا نام سن کے مجھ پر اور میری آل پہ درود نہیں بھیجتا اس نے مجھ سے جفا کی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اس طرح کی اجتماعی مجلس میں الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا جب مجھ پہ درود پڑھا کرو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد کے ساتھ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کیا فرمایا سرکار نے، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن فائز ہیں، کامیاب ہیں۔ اہل بیت رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جائے تو انسان شیعہ بن جاتا ہے اور شیعت کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ سرکار باقر العلوم علیہ السلام کی حدیث عرض کرنے لگا تھا، آقا نے فرمایا انما شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہوتا ہے تشیع جنازہ۔ اچھا، ایک لفظ غلط العام ہے، اکثر لوگ غلط بولتے ہیں، کہتے ہیں اہل تشیع، یہ لفظ غلط ہے، اہل تشیع نہیں ہوتا، اہل تشیع توجہ ہے۔ اہل تسنن کے مقابلے میں اہل تشیع، اہل تشیع غلط ہے، تشیع کوئی لفظ نہیں، یا لفظ ہے تشیعی، دو یہ آتی ہیں تشیع، توجہ ہے حضرات۔ یہ جو کہتے ہیں نا تشییع جنازہ، اس میں دو یہ آتی ہیں۔ تشییع جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا،
جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ تشییع جنازہ کہلاتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، اور مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ جنازے کے آگے چلنا تشییع نہیں، پیچھے چلنا تشییع۔ یہ لفظ شیعہ اور تشیع اور تشییع یہ سب کا ایک ہی مادہ ہے، سب کا ایک ہی مادہ ہے۔ شیعہ کا مطلب بھی وہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنے والا۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ مجھے مومن کے جنازے سے ایک بات یاد آ گئی، ایک حدیث آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے مومن کے جنازے میں شرکت کرنا۔ صرف منہ لٹکا کے کھڑا نہیں ہونا، وہاں پہ پڑھنا ہے جنازہ مومن کا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ورثہ کو منہ دکھانے جانا ہے، نہیں، جنازہ پڑھیں۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حدیث سنو، جس مومن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے خالق اس کو کیا عطا کرتا ہے، اور جو مومن پڑھتا ہے خالق اس کو کیا عطا کرتا ہے۔ جس کا پڑھا جاتا ہے، سرکار کی حدیث مبارک ہے، 40 مومن بندے جس کے جنازے میں یہ گواہی دیتے ہیں، اللہم ان لا نعلم منہ خیرا لا نعلم منہ الا خیرا۔ 40 بندے جب گواہی دیتے ہیں، وہ کریم اللہ فرماتا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہو میرے 40 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میرا اللہ ہم اس مرنے والے کی صرف خیر کو جانتے ہیں۔ فرماتا ہے قلم عفو پھیر دو، سارے گناہ معاف کرو۔ میرے 40 بندے گواہی دے رہے ہیں اس کی نیکی کی، اس کی خوبی کی، اس کی اچھائی کی۔ یہ صلہ ملا اس مرنے والے کو۔ اور جنازے میں شرکت کرنے والوں کو کیا ملا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس مرنے والے مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس مرنے والے مومن کے لیے جو پہلا ہدیہ اور تحفہ آتا ہے، وہ یہ آواز آتی ہے، او میرا بندہ مومن، جتنے لوگوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی میں نے ان سب کے بھی گناہ معاف کر دیے، میں نے ان سب کے بھی گناہ۔ اب سمجھ آئی آپ کو رسول کی بیٹی نے کیوں منع کیا تھا کہ نہ آئیں وہ لوگ میرے جنازے میں؟ یہی راز تھا، یہی راز تھا۔ اور یہ ثواب سارا ہے کب؟ جب انسان جنازہ پڑھے۔ آپ کو جنازہ آتا ہے نا؟ نہیں آتا ہے سب کو، صرف متوجہ نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف جنازہ پڑھنا اسی مولوی کا ہی کام ہے۔ نہیں، آپ بھی پڑھیں جنازے میں، وہ ثواب حاصل تب ہوگا جب آپ بھی پڑھیں گے۔ اور ابھی میں 2 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنازہ کہ آپ سب کہیں گے یہ تو ہمیں آتا تھا۔ جنازہ واجب کفائی ہے نا، یعنی ایک بندہ بھی اگر پڑھے گا نا تو باقیوں سے واجب ساقط ہو جائے گا، ایک بھی نہیں پڑھے گا تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بتاؤ یہ تمہیں نہیں آتا؟ یہ تشہد آتا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، تھوڑا ساتھ تو دو، آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی۔ اور نہیں گھبراؤ، میں سنوں گا نہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد جو نمازی ہے اس کو تو آتا ہی ہے یہ تشہد۔ اچھا، یہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنا۔ یہ میں وہ جنازہ عرض کر رہا ہوں جو واجب پڑھنا ہے، جس سے وہ ثواب حاصل ہوگا اور واجب ادا ہو سکتا ہے۔ میں وہ ورنہ مستحب ہیں دعائیں، لمبی لمبی دعائیں بھی ہیں، لیکن کم از کم جتنا پڑھنے سے فریضہ ادا ہوتا ہے اور وہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے وہ اتنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر، پھر کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک نہیں آتا آپ کو؟ بولو۔
آتا ہے، 2 تکبیریں ہو گئیں، پھر کہا اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا نہیں آتی؟ آپ بولو، آتی ہے؟ 3 دعائیں ہو گئیں، پھر کہا اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، بس اے اللہ اس میت کو بخش دے، اللہم اغفر لہذا المیت، اللہ اکبر، 5ویں تکبیر، جنازہ مکمل ہو گیا۔ اب بولو کوئی مشکل ہے؟ ہاں سب کو آ گیا ہے نا؟ اب مومن کے جنازے میں شرکت کریں، لمبی دعائیں اگر آپ کو یاد نہ بھی ہوں تو اتنا تو کم از کم پڑھنا چاہیے، اس سے ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، وہ شرکت ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ ایک صلوات تو پڑھیں بلند آواز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ انما شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے، ہماری راہ پر چلے، ہماری اقتداء کرے، واقتداء بآثارنا، آثار کہتے ہیں یہ جو نشان قدم لگتے جاتے ہیں نا، انسان چلے اگر مٹی پر تو نشان بنتے جاتے ہیں قدموں کے، جی وہ آثار کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے آثار کی اقتداء کرے۔ وہ شیعہ نہیں ہوتا امام کا رخ مشرق کے ہو اور ماننے والا مغرب کو چلے، وہ شیعہ وہ ہے جو اسی راہ پر چلے جو امام کی راہ ہے۔ غور فرما لیا؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں وہی کل والی بات عرض کروں، انسان کوشش تو کرے، کوشش تو کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ فرمایا 1,00,000 آبادی والا ایک شہر ہو، ایک بستی ہو، اور ایک اجنبی شخص آئے باہر سے اور وہاں آ کے پوچھے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ امین، مہمان نواز، متقی، دیندار شخص کون ہے؟ 1,00,000 کی آبادی ہے، سارے انگلی اٹھا کے کہیں وہ جو علم والا گھر ہے۔ سارا شہر گواہی دے کہ اس گھر میں جن صفات کو تم ڈھونڈتے ہو نا، ان صفات والا بندہ اس گھر میں رہتا ہے۔ آقا فرماتے اذا رأیت ہؤلاء فہؤلاء شیعۃ جعفر، اگر ایسے لوگ تمہیں ملیں تو وہ ہیں جعفر صادق کے شیعہ۔ انما شیعۃ علی ابن ابی طالب من عف بطنہ وفرجہ، فرمایا علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو رزق حلال کھاتا ہے۔ مولا علی کا شیعہ حرام خور نہیں ہوتا، رشوت نہیں کھاتا، سود نہیں کھاتا، ناجائز کمائی نہیں کرتا، کسی کے پلاٹ قبضہ گھر پہ قبضہ نہیں کرتا، مظلوم کا حق نہیں کھاتا، یتیم کا حق نہیں کھاتا، بیوہ کا حق نہیں کھاتا، کمزور کے حق پہ دست درازی نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، علی کا شیعہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حرام کھانا اور پھر کہنا میں علی کا شیعہ، سود کھانا اور کہنا میں مولا علی کا شیعہ، نہیں، دھوکے میں نہ رہیے، دھوکے میں نہ رہیے۔ شیعہ بنیے چاہے نہ بنیے، لیکن کم از کم میں واضح کرنا چاہتا ہوں کوئی بندہ دھوکے میں نہ رہے کہ میں سود کھا کے بھی علی کا شیعہ ہوں، میں حرام کھا کے بھی علی کا شیعہ ہوں، میں بہنوں کا وراثت میں حق دبا کے بھی علی کا شیعہ ہوں، نہیں۔ اور خدا جانتا ہے، ایک شخص آیا سرکار دو عالم کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں۔ آقا نے فرمایا اسم اعظم کو کیا کرنا چاہتا ہے؟
کہتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اسم اعظم کے ذریعے میں جو دعا مانگوں وہ میری قبول ہو جائے۔ اس وقت سرکار نے فرمایا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال اور رزق حلال لقمہ حلال کھا، پھر جس نام سے بھی اللہ کو پکارے گا وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ حرام کا اثر یہ ہے، ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ وشیعان امیر المومنین وعزاداران امام حسین، یہ مجلس ہماری مجلسیں صرف عبادت نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عابد ساز ہیں۔ ان مجلسوں میں آ کے لوگ عابد بنتے ہیں، ان مجلسوں میں آ کے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مجلس امام حسین مقام توبہ ہے اور مجلس امام حسین مقام قبولیت توبہ ہے۔ اس بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی، خدا جانتا اللہ بھی بڑا کریم ہے، آل محمد بھی بڑے کریم۔ تو ایک ارادہ تو کر، تو ارادہ تو کر، پھر اس کی کریمی دیکھ۔ ہاں رزق حلال، روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا خطبہ لشکر یزید کے سامنے، یہ ایام امام حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا روز عاشور لشکر یزید کو خطاب کر کے، آخری وقت تک امام نے کوشش کی کہ میرے خون سے یہ ہاتھ رنگین نہ کریں اور میرے قاتل کی وجہ سے یہ لوگ جہنم نہ جائیں۔ آخری وقت تک امام حسین نے کوشش کی۔ روز عاشور کے کم از کم 3 خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جن میں اتمام حجت کیا۔ توجہ چاروں، ایک وہ خطبہ دیا روز عاشور کو ناکہ پہ سوار ہو کے آئے، اور ناکہ پہ سوار ہو کے خطبہ دیا۔ قرآن مجید امام حسین علیہ السلام نے یوں کھول کے سر پہ رکھا ہوا تھا اور فرمایا میرے آقا نے لشکر یزید مجھے پہچانو میں کون، اور تعارف اس لیے کرایا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس سے جنگ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون مارا گیا۔ اتمام حجت کی، اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، سر پہ قرآن رکھ کے فرمایا مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، اس وقت پوری زمین پہ میرے علاوہ کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں۔ مولا نے فرمایا وہ اصحاب رسول ابھی زندہ ہیں، زید ابن ارقم سے پوچھو، سہل ابن سعد ساجدی سے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، کیا پیغمبر نے میرے متعلق نہیں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اور پھر آقا نے فرمایا تھا ہاں میں جانتا ہوں میری تم پر اثر انداز نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم رزق حلال کھاتے ہوتے اور اگر لقمہ حلال تمہارے شکم میں ہوتا میرا کلام تم پہ اثر کرتا۔ لقمہ حرام کا ایک اثر یہ ہے کہ امام کا بھی کلام اثر نہیں کرتا، معصوم کا کلام بھی اثر نہیں کرتا۔ خدا نہ کرے کوئی شخص ایسا ہو کہ آیات سن کے، احادیث سن کے، کلام معصوم سن کے خدا نہ کرے ان کا مذاق اڑانے والا ہو یا اس پہ اثر نہ کر رہی ہو بات، تو اپنے رزق کے معاملے میں سوچے کہیں حرام تو نہیں کھا رہا، کہیں اولاد کو حرام تو نہیں کھلا رہا۔ اس لیے کہ علی مولا کے شیعہ کی امام صادق فرماتے ہیں نشانی یہ ہے کہ وہ حرام کے قریب نہیں جاتا۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترک دانک حرام، دانک کہتے ہیں ایک درہم کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کریں تو 6واں حصہ دانک کہلاتا ہے۔ یہ جو منصور دوانکی تھا نا وہ اسی دانک سے دوانکی تھا، یعنی ایک دانک پہ وہ مرتا تھا۔ آقا نے فرمایا ایک حرام کا دانک، یعنی یوں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 پیسہ حرام کا
ہاں 4 آنے حرام کے آقا نے فرمایا پھینک دینا اللہ رب العزت کے نزدیک 2000 رکعت نماز پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا دوسرا کون ہے علی کا شیعہ؟ جو اپنے شکم کی بھی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ ما زنا غیور قط، علی کے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ غیور ہوتے ہیں، وہ زنا کا سوچتے بھی نہیں۔ تیسرا فرمایا عاملہ لخالقہ، فرمایا علی مولا کا جو شیعہ ہوتا ہے وہ ریاکار نہیں ہوتا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ نماز پڑھتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ مجلس کرواتا ہے لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ عزاداری کرتا ہے لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں غرض ہوتی کہ لوگ کہیں بڑا عشرہ کروایا اور بڑی عزاداری کروائی، وہ چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پرسہ قبول ہو جائے۔ یہ کن کی صفات ہیں؟ مولا علی کے۔ امام صادق فرماتے امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، ہمارے شیعوں کو آزماؤ، امتحان لو ہمارے شیعوں کا 3 مقام پہ۔ 3 مقام پہ پتہ چلے گا ہمارے شیعہ کا۔ پہلا موقع عند مواقیت الصلاۃ، ایک ایک لفظ کا میں ضامن ہوں، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ مجھ سے کوئی حوالہ چاہے، مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے، میں موجود ہوں، ایک ایک بات کو حوالے سے ثابت کروں گا۔ آقا فرما رہے ہمارے شیعوں کو 3 مقام پہ پہچانو۔ پہلا موقع شیعہ علی کو پہچاننے کا کون سا ہے؟ عند مواقیت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو جائے پھر نماز پڑھتا نظر آئے تو علی کا شیعہ ہے۔ معاف کرنا مومنین، سادات غیر سادات، درد دل ہے۔ کدھر جا رہے ہیں، کدھر رخ پھر گیا ہمارا، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج حالت یہ ہے، شب عاشور عزادار ساری رات جاگتا ہے اذان علی اکبر کے لیے۔ اذان علی اکبر کی مجلس، اور پھر جب اذان علی اکبر ہو گئی پھر مومن ماتمی جا کے سو گیا۔ ساری رات جاگتا رہا اذان کے لیے، اذان سن کے پھر لیٹ گیا جا کے۔ ما لکم کیف تحکمون، کتنے دکھ کی بات ہوگی۔ ایک عزادار کو علی اکبر کی اذان یاد ہے، امام حسین کی نماز یاد نہیں جو اذان کے بعد ادا کی گئی تھی۔ کربلا میں جناب علی اکبر کی اذان سلانے کے لیے تھی یا جگانے کے لیے تھی؟ اور میں نے ایک جملہ پڑھا کتاب میں، پورے اس سفر میں مدینے سے جو سفر شروع ہوا کربلا تک اور صبح عاشور تک 9 کی رات تک، امام حسین علیہ السلام کے سپیشل ایک مؤذن تھے اس قافلے میں، حجاج ابن مسروق ان کا نام تھا۔ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا حجاج ابن مسروق اذان کہتا تھا۔ صبح عاشور جب آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا حجاج اب تو اذان نہیں کہے گا، میرا علی اکبر اذان کہے گا۔ صبح عاشور کو امام حسین نے مؤذن بدلا ہے۔ میں نے جملہ پڑھا ہے کتاب میں، کیوں بدلا؟ یہ بھی اتمام حجت تھا لشکر یزید پر، یہ بھی امام حسین علیہ السلام اتمام حجت فرما رہے تھے کہ صبح عاشور کا جو مؤذن تبدیل کیا ہے، امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے میں اب اس لشکر ابن زیاد کو پیغمبر کا لہجہ سنوا دوں کہ رسول اللہ کیسے اذان دیا کرتے تھے۔ شاید پیغمبر کا لہجہ کوئی سن کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق تو یہ بنتا ہے صبح عاشور کی اذان سنیں،
اذان علی اکبر، پھر مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین کے عزادار۔ فرمایا نماز کے وقت کیا کرنا؟ میرے شیعوں کو پہچاننا، امتحان لینا۔ اللہ جانتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عاشور کے دن جب نماز ظہر کا وقت ہوا ہے، ابو ثمامہ سیداوی امام حسین کے وہ جانثار اور عاشق ہیں، یقین کیجئے میں نے پڑھا ہے جملہ، اصحاب اہل بیت، اصحاب امیر المومنین روز عاشور اصحاب امام حسین کی جہاد میں بھی مصروف تھے اور مسلسل نگاہ سورج کی طرف تھی، انتظار میں تھے کب زوال ہوتا ہے اور کب فریضہ نماز ادا کیا جاتا۔ زوال کا وقت ہوا، ابو ثمامہ آقا کی خدمت میں، یبنا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جو بچ گئے ہیں اصحاب آپ کے، وہ چاہتے ہیں آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کریں۔ خدا جانتا ہے کسی کربلا کے شہید کو امام حسین علیہ السلام نے وہ دعا نہیں دی جو دعا ابو ثمامہ سیداوی کو دی۔ کتنے خوش ہوئے ہوں گے امام حسین۔ حضرت نے فرمایا قد ذکرت الصلاۃ، ابو ثمامہ اس مشکل وقت میں بھی تو نے نماز کو یاد رکھا۔ لقد حشرک اللہ من المصلین، میں حسین دعا کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن تجھے نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں تو قیامت کے دن نمازیوں میں سے اٹھ۔ ابو ثمامہ اور عبداللہ یہ دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے۔ ظالموں نے جنگ نہیں روکی، یہ دونوں جانثار مولا کے سامنے یوں، فرزند رسول آپ نماز پڑھائیں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یوں بازو پھیلا کے امام کے سامنے سینہ سپر ہو کر۔ خدا جانتا ہے پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، ذرا عالم تصور میں جا کے سوچو، اللہ جانتا ہے جو تیر بھی آتا تھا نا بڑھ کے سینے پہ روکتے تھے۔ تیر اگر دائیں آ رہا ہے نا تو بڑھ کے دائیں طرف ہو جاتے، بائیں آ رہا ہے تو بائیں طرف ہو جاتے، فرزند زہرا تک کوئی تیر نہ پہنچے۔ مقتل یہی کہتی ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، ابو ثمامہ تیروں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرا، سینے میں تیر، بدن پہ تیر، بازوؤں پہ تیر، اور جب گرا نا زمین پہ صرف ایک سوال کہ یبنا رسول اللہ حل وفیتو، فرزند رسول کیا میں نے وفا کر دی؟ کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ فرمایا ابو ثمامہ میں حسین تجھ سے راضی ہوں، تو نے حق وفا ادا کر دیا۔ اور پھر جملہ فرمایا ابو ثمامہ جس طرح آج تو نے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھائی ہے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا اور ہم جنت کی طرف چلیں گے، میرے آگے آگے تو چلے گا، میں حسین تیرے پیچھے پیچھے۔ تو میرے آگے آگے ہوگا، میں تیرے پیچھے پیچھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز کے وقت میں، اور میں عرض کروں کہ ایک وقت تھا کہ جب کثرت نماز شیعہ علی کی پہچان تھی۔ جب ابن زیاد آ گیا نا کوفہ میں، اور اس ملعون نے اعلان کیا کہ سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کے بارے کہ انہیں تلاش کرو، ڈھونڈو اور انعام دیا جائے گا، تو کچھ لوگ انعام کے لالچ میں جناب مسلم کی تلاش میں پھرنے لگ گئے۔ یہ تاریخ کا جملہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک جاسوس ابن زیاد کا مسجد کوفہ میں داخل ہوا،
وہاں دیکھا ایک شخص کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، پھر نماز شروع کر دیتا ہے، پھر سلام پڑھ کے پھر نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ ابن زیاد کے اس جاسوس کا اعلان ہے، کہتا ہے میں نے جب اس کو کثرت سے نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ علی کا شیعہ ہے، اسے پتہ ہوگا مسلم کا یہ علی کا شیعہ ہے جو کثرت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ شیعیان امام حسین، وہ عزاداران امام حسین، ایک وقت وہ بھی تھا کہ کثرت نماز شیعہ علی کی پہچان تھی۔ اب خدا را اپنی پہچان کو ختم نہ کر، وہ پہچان باقی رکھ جو پہچان آل محمد نے ہماری بیان فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے انما شیعۃ علی ابن ابی طالب قصیرۃ صلاتہم وقصیرۃ تلاوتہم القرآن، فرمایا علی کا شیعہ نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہے، قرآن بھی کثرت سے پڑھتا ہے۔ 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے اور امام کا قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں تھا۔ منزل شراف پہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ منزل تھی جہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بھی تھے۔ جب منزل شراف سے امام حسین علیہ السلام کا کارواں چلنے لگا نا، جناب عباس علمدار سے فرمایا عباس بھائی جس قدر ممکن ہو پانی ذخیرہ کر لو۔ جناب عباس عرض کرتے آقا ہمارے پاس ضرورت کا کافی پانی موجود ہے۔ فرمایا نہیں، کوئی مشکیزہ پانی کا کوئی برتن خالی نہ ہو۔ کئی اونٹ تھے، کئی اونٹ جن پہ پانی کے مشکیزیں لادے جاتے تھے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ پانی اکٹھا کرو، ہمیں پانی کی ضرورت پیش آنے والی ہے۔ منزل شراف سے پانی لیا گیا، امام حسین کا قافلہ چلا، چلتے 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 دوپہر کے قریب راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ایک جانثار نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے سن کے فرمایا یقیناً وہ ذات بلند و بالا ہے، کبریائی اسی ذات کے لیے ہے، لیکن اس مقام پہ نعرہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس راستے میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ امام کے ساتھ باقی سپاہیوں نے بھی تائید کی کہ اس راستے میں کوئی آبادی نہیں ہے۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول وہ دور دیکھیے، وہ دور کھجور کی شاخیں ہوا میں لہراتی نظر آ رہی ہیں، نخلستان قریب آ گیا ہے۔ فرمایا غور سے دیکھ، یہ نخلستان نہیں، یہ کھجور کی شاخیں نہیں، یہ نیزے ہیں جو فضا میں لہراتے نظر آ، یہ نیزے ہیں جو فضا میں لہراتے۔ 1000 کا دستہ ہر کی سربراہی میں، یہ پہلا لشکر ہے سپاہی ابن زیاد کا جس کا امام سے سامنا ہوا ہے، وہ ہر کی قیادت میں آیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ نخلستان نہیں ہے، یہ دشمن کی سپاہ آ رہی ہے۔ فرمایا یہاں قریب پہاڑیوں کے دامن میں، پہاڑیوں کی اوٹ میں خیمے لگائے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہر کا لشکر پہنچا۔ عزادارو شیعہ سنی بھائیوں، کیفیت یہ تھی شدت پیاس سے سپاہیوں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی تھیں اور جانوروں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا عباس بھائی، ہر کا سارا لشکر اور یہ گھوڑے پیاسے ہیں، لہذا فوراً ساتھیوں سے کہو کہ ہر کے لشکر کو سیراب کریں۔
اور جملہ موجود ہے، جملہ گھوڑا وہ جانور ہے جو ایک ہی بار پانی کو منہ لگا کے پانی نہیں پیتا ہے، منہ لگاتا ہے پھر ہٹاتا ہے، پھر لگاتا ہے پھر ہٹاتا ہے۔ مقتل میں جملہ کریم کربلا نے فرمایا عباس بھائی جب تک ایک جانور دو تین بار پانی سے منہ لگا کے ہٹائے نہیں، کسی جانور کے سامنے سے بھی پانی نہ اٹھاؤ۔ امام حسین کے ساتھیوں نے سیراب کرنا شروع کی، بلکہ میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ ساقی کوثر کے بیٹے نے دشمن کی سپاہ کو سیراب کرنا شروع کیا۔ علی بن طحان محاربی یہ اسی ہر کے لشکر کا ایک سپاہی ہے، یہ کہتا ہے میں سب سے آخر میں تھا، سب سے آخر میں، اور اتنی پیاس مجھ پہ غالب تھی میں سوچنے لگ گیا کہ جس ترتیب سے سپاہیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے 1000 کا دستہ تھا، مجھ تک پانی آتے آتے میں تو شدت پیاس سے مر جاؤں گا۔ کہتا ہے میں نے ابھی یہ سوچا ہی تھا، آنکھیں کھول کے دیکھا کریم کربلا مشکیزہ لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مشکیزہ لیے، میرے آقا نے فرمایا کہ مشکیزے کے دہانے کو پکڑو اور اس سے پانی پیو۔ کہتا ہے پیاس کی غلبے کی وجہ سے نہ، شدت کی وجہ سے میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہاتھوں میں راشا تھا۔ کہتا ہے کریم کربلا نے خود اپنے ہاتھ سے مشکیزے کا دہانہ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ شیعہ سنی بھائیو عزادارو، میرا سوال ہے کہ عاشور کے دن جب اپنے 6 ماہ کے لال کے لیے پانی مانگ رہے تھے کوئی نہ تھا ان میں سے؟ اور یہ امام حسین کے اس کردار کی اور اخلاق کی بلندی ہے۔ پانی مانگا ہے جناب علی اصغر کے لیے، اور میں عرض کروں کہ اخلاقیات کے حوالے سے اور شریعت کی روح سے کھانا مانگنا عیب ہے، پانی مانگنا عیب نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہر انسان کا حق ہے۔ پانی انسان اپنے ماں باپ سے بھی مانگ سکتا ہے۔ پانی کا سوال کیا ہے امام حسین نے، لیکن یہ کسی کو نہیں کہا کل میں نے بھی تو تمہیں پانی پلایا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لشکر ہر کو سیراب کیا امام نے۔ نماز کا وقت ہوا، حجاج ابن مسروق سے فرمایا حجاج اذان کہو۔ حجاج نے اذان کہی، میرے آقا نے فرمایا ہر سے، ہر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس وقت ہر نے عرض کی تھی فرزند رسول نماز ہم بھی آپ کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ لوگ مطالعہ نہیں کرتے مقتل کا، لوگ مطالعہ نہیں کرتے تاریخ کا، غلط کہتے ہیں، وہ جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہر نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں۔ میں کہتا ہوں ہر جب دشمن بن کے آیا تھا اس وقت بھی نماز امام کی اقتداء میں پڑھی تھی، امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ اور کیوں آئے ہو؟ کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں، ابن زیاد کے پاس۔ آقا نے فرمایا نہیں میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ کہا میں پابند ہوں کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ فرمایا میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ جناب عباس سے فرمایا کہ تیاری شروع کرو۔ محمل رکھے گئے، بیبیاں سوار ہوئی محملوں میں۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب جب چلنے کا ارادہ کیا نا، اس وقت حر نے جسارت کی ہے، جرت کی ہے۔ کیا کیا؟ مولا کے گھوڑے کی لگام کو آ کے پکڑ لی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی۔ عرب میں کسی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کسی کا گریبان پکڑ لیا۔ اتنی جسارت، اتنی جرت،
اس وقت فرزند رسول نے فرمایا تھا جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، فرمایا سقلت کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرت کہ تو گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے۔ جب ماں کا حوالہ دیا نا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اس وقت ہر کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا عرب میں کوئی شخص بھی میری ماں کا نام لیتا میں بھی اس کو ویسے ہی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہے، میں تو ادب کے سوا ان کا نام لے نہیں سکتا، میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ ازادارو سننا جملہ، دشمن تھا، دشمن کا سپہ سالار تھا، امام حسین کو کربلا لانے والا یہی تھا، لیکن کیا سبب بنا، کیا معجزہ ہوا، کیا ہوا کہ وہی ہر امام حسین پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے، اور اسی ہر کی زیارت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کی روحیں آ رہی ہیں۔ امام سجاد سے لے کے امام مہدی تک ہر امام معصوم ہر کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ زیارت پڑھ رہا، بے ابی انت و امی، ہر تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ شرف کیوں ملا، وہ سعادت کیسے ملی کہ اس نے جو اتنی بڑی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد پھر جام شہادت نوش کیا اور نصرت امام میں یہ سعادت کیسے ملی؟ جنہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو جناب سیدہ طاہرہ کا احترام کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی مجھے ماں کا حوالہ دیتا میں ویسا ہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نیکی اور خیر کے سوا نام لے نہیں سکتا۔ یہ حسین کی ماں کا جو حیا کیا تھا نا، اللہ نے اس کا صلہ ہر کو عطا کیا ہے۔ امام حسین پہ اپنی جان کو قربان کیا۔ قافلہ چلا، ہر کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوفہ نہیں جاتے لیکن میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ ابن زیاد کا کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ عزادارو 2 محرم ہو گئی، اچانک امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ بڑی کوشش کی گھوڑے کو چلانے کی، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑا بدلا، دوسرے نے بھی قدم نہیں اٹھایا، تیسرا گھوڑا بدلا، قدم نہیں اٹھایا۔ اس وقت فرمایا کہ لوگوں سے پوچھو جانتے ہیں کوئی ہے ایسا جو بتائے سرزمین کا نام کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ امام حسین نہیں جانتے تھے، وہ تو جانتے تھے، وہ تو مدینہ سے چلتے وقت خاک کربلا دے کے آئے تھے نانی کو، لیکن چاہتے تھے کہ قافلے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم کس سرزمین پہ پہنچ گئے۔ کسی نے کہا اسے شط فرات کا علاقہ کہتے ہیں، مولانا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ کسی نے کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ کسی نے کہا یہ نینوا کا علاقہ کہلاتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک آواز آئی یقال لہا ارض کرب و بلا، اسے زمین کربلا کہتے ہیں۔ بس کربلا کا نام آیا، میرے آقا نے فرمایا ہا ہونا مناخ و رقابنا و محط و رحالنا، ہاں بے شک ہم اپنی وعدہ گاہ تک پہنچ گئے ہیں، جہاں ہمیں آنا تھا ہم آ گئے۔ یہی سرزمین ہے جہاں پہ ہماری سواریاں اتریں گی، یہی سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی سرزمین ہے ذبحت اطفالنا جہاں ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہی سرزمین ہے قتلت رجالنا جہاں مرد مارے جائیں گے۔ اور پھر جملہ درد بھرا فرمایا ہا ہونا صبیت نساؤنا، یہی زمین ہے جہاں زینب کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنیں۔ اجرکم علی اللہ، خاک کربلا کو سونگا، وہی خاک جو پیغمبر نے جس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ اجرکم علی اللہ، یہ زمین کن کی ہے؟ بنی اسد کے لوگوں کی۔ میرے آقا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، 60,000 درہم میں امام حسین علیہ السلام نے وہ پورا خطہ کربلا خرید لیا، 60,000 درہم میں۔ اور سننا
ہمارے ائمہ معصومین میں سے کوئی امام معصوم بھی کسی غیر کی جگہ پہ دفن نہیں ہوا، ہر امام معصوم اپنی ملکیت میں دفن۔ 60,000 درہم کی زمین خرید فرمائی اور زمین لے کے پھر انہی بنی اسد کے حوالے کر دی۔ فرمایا ملکیت اب میری، لیکن میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، رہے گی تمہارے پاس، لیکن شرطیں تین ہیں۔ تم اس پہ کھیتی باڑی کرنا، تم اس زمین میں جیسے چاہے تصرف کرنا، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ فرزند رسول کیسی شرطیں ہیں؟ اس زمین کو کیا کریں گے آپ؟ یہ تو بڑی سخت زمین ہے۔ اس زمین کے بارے تو ہم نے یہ سنا یہاں سے انبیاء روتے گزر گئے، یہاں سے انبیاء روتے گزر گئے۔ یہ وہی سرزمین تھی، جنگ صفین سے جب مولا علی پلٹے تھے اسی زمین پہ امام نے قیام کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیٹے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، آنکھ کھلی، پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے اس وقت سوال کیا، بابا کیا ہوا؟ ان للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بیٹا ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ بابا کیسا خواب؟ فرمایا یہی سرزمین ہے، خون کا دریا بہ رہا ہے اور حسین تیر رہا ہے اس خون کے دریا۔ 60,000 درہم میں خرید کر کے انہی کے حوالے کی اور فرمایا 3 کام کرنا، تم 3 شرطوں پر میں زمین تمہیں دے رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے 11 محرم کو چلے آنا، جب سپاہ ابن زیاد یہاں سے چلی جائے نا، ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے بے گور و کفن۔ 11 محرم کو چلے آنا، ہماری بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بنی اسد کی عورتوں سے فرمایا، بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے شوہر حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں، 11 محرم کو تم چلی آنا، پانی بھرنے کے بہانے ہم غریبوں کے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، ہمیں دفن کر دینا۔ اور پھر بنی اسد کے بچوں کو بلا کے مولا نے فرمایا، او بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں، 11 محرم کو تم چلے آنا، ایک ایک مٹھی ہماری لاشوں پر خاک کی ڈال دینا، بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کی لاشیں دفن ہو جائیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دوسری شرط ہماری تدفین کے بعد جب کوئی زائر آئے نا، میرا زائر کربلا میں، اور میری قبر کا آ کے پتہ پوچھے، اسے میری قبر کا نشان بتاؤ۔ میرے زائرین کو میری قبر کا نشان بتانا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آئیں گے نا میری قبر کی زیارت کرنے والے، اے بنی اسد کے لوگوں، میرے زائر کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا، میرے زائر کی 3 دن خدمت کر۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے اور سنیے۔ 9 محرم کو ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، اللہ اکبر، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔